أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری کلام جدید میں تجربہ دینی میں تھی. تجربہ دینی میں عرض ہوا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، محتوا کیا ہے، اور یہ نظریہ کیوں وجود میں آیا ہے، اس کے پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تجربہ دینی کو ہم نے یوں تعریف کی تھی کہ ایسا تجربہ کہ تجربہ کر اس کو کیا کرے، دینی تلقی کرے. پھر یہ کہا تھا کہ حقیقت تجربہ دینی احساس کا نام ہے. یہاں پہ تجربہ دینی کے حوالے سے بعض تعبیرات اس کتاب میں موجود ہیں، موضوع کر دیتا ہوں. محمد حسین زادے یہاں پہ محقق فلسفہ دین اور کلام جدید اور ان چیزوں کے اندر خصوصاً معرفت شناسی، جس کو انگلش میں اپیسٹمولوجی کہتے ہیں، اس میں مجتہد آدمی ہے. واقعاً و انصافاً اس بندے نے اپنی عمر صرف کی ہے ان بعض موضوعات کے اندر. اس میں تجربہ دینی کے حوالے سے بہت خوبصورت، سلیس اور اچھی عبارتیں ہیں. میں چاہتا ہوں اسی کتاب سے عبارتیں آپ کو پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ مطلب تجربہ دینی کے حوالے سے زیادہ واضح ہو جائے. اصل مطلب کل والے درس میں عرض ہو گیا تھا، فقط یہ کہ مزید مطالب کھل کے سامنے اور مطلب ذہن میں نقش پیدا کر جائے، اس وجہ سے میں ان کی بعض عبارتیں پڑھتا ہوں کہ جو واقعاً جالب ہیں. یعنی کم دیکھا ہے میں نے اس طریقے سے کسی نے آ کر سلیس زبان میں یا عبارتوں میں اس کو تبیین کیا ہو. مثلا یہاں پہ صفحہ نمبر، یعنی کتاب کا نام ہے نگاہی معرفت شناختی بے وحی الہام تجربہ دینی و عرفانی و فطرت. یہ کتاب کا نام دیا ہے. معرفت شناسی میں ان کا پورا دورہ ہے، چندین جلدیں ہیں، ان میں سے ایک جلد یہ ہے. یعنی کبھی اس موضوع پہ مطالعہ کرنے کا موقع ملے یا مثلا اس موضوع میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملے تو محمد حسین زادے اس موضوع کے مجتہد ہیں. ان کی کتابیں حتماً مطالعہ کریں اور پھر دیگران کو بھی مطالعے میں لا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور ایک مطلب میں اور عرض کر دیتا ہوں، کل انگلش میں شلائر ماخر کا جو تلفظ لکھا تھا یہاں پر شلائر میش، وہ جہاں سے میں نے یہ مطلب لیا تھا اس میں شاید ان سے غلطی ہوئی ہے. وہ آر آخر میں ہے اس کے، یعنی شلائر ماشر بنے گا. جن کو فارسی میں انہوں نے شلائر ماخر کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، وہ تلفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ مطلب جو ذہن میں تھا کہ آر نہیں ہے تو پھر یہ ماخر کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں یہی تو میں نے مختلف کتابوں میں رجوع کیا تو وہ آر کے ساتھ تھا آخر میں، تو شلائر ماشر اس کا تلفظ بنے گا اور فریڈیک شلائر ماشر. یہ فرماتے ہیں کہ ان متکلم عالمانی، اس کتاب کے صفحہ 120 کے اوپر، ان متکلم عالمانی بتأثر از نہضت رومانٹک. عرض کیا تھا پس منظر شلائر ماخر یا شلائر ماشر نے اس نظریے کو کیوں اختیار کیا. اس میں عرض کیا تھا کہ اس کے زمانے میں جو براہین عقلی تھے اس بات خدا کے، یعنی عقل کو نقد کیا جا رہا تھا اور اس
کی جگہ پر جو مکتب ظہور کر رہا تھا وہ رومانٹک تھا۔ فرماتے ہیں یہ متکلم آلمانی کے جو شلائر معاشر ہے نہضت رومانٹک سے متاثر ہو کر ہوا اور کیا نظریہ اختیار کیا کہ پیروان ان متکلم آلمانی بتاثر نہضت رومانٹک کے پیروان آن دل و شہود را تنہا منبع معرفت بشری می دانستن و بر احساس و تجربه شخصی تکیه می کردن پایه نوینی را برای دفاع از مسیحیت بنا نهاد۔ یعنی مذہب رومانٹک سے تاثر پیدا کیا۔ مذہب رومانٹک کیا کہتا تھا؟ مذہب رومانٹک یہ کہتا تھا کہ دل و شہود جو ہے وہ فقط معرفت دینی کا منبع ہے، عقل یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز یہ منبع معرفت دینی کا منبع نہیں ہے، بلکہ دل و شہود جو ہے وہ منبع دین ہے۔ بس اس مذہب سے متاثر ہو کے اس نے تجربہ دینی کو مطرح کیا اور تجربہ دینی کو اختیار کرنے کے بعد یہ نظر اختیار کی کہ عقل منبع دین نہیں بن سکتی، چاہے وہ عقل نظری ہو یا عقل عملی ہو، ہر دو صورت میں۔ عقل نظری یعنی براہین عقلیہ، مابعد الطبیعہ والی بحثیں، فلسفہ یعنی براہین فلسفی، یہ بھی منبع دین نہیں بن سکتے، اور عقل عملی بھی نہیں بن سکتی۔ اخلاق کے جس کا کانٹ معتقد تھا، کانٹ نے آ کر کیا کہا تھا؟ کانٹ نے آ کر عقل نظری کو تو نقد کر دیا تھا، یعنی جتنے بھی براہین فلسفی خدا کے اس بات پر اقامہ ہوئے تھے اس کو تو رد کر دیا تھا آ کے، لیکن اخلاق کے ذریعے خدا کو ثابت کیا تھا، برہان اخلاقی کے ذریعے۔ لہذا اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ عقل عملی کے اندر پایا جاتا ہے۔ پس عقل نظری سے تو خدا کو نہیں مانا، لیکن عقل عملی سے آ کر کیا کر لیا؟ خدا کو مان لیا۔ یہ شلائر معاشر آ کر کہتا ہے کہ نہ، عقل کلن جو ہے وہ منبع دین نہیں بن سکتی، چاہے وہ عقل نظری ہو یا عقل عملی ہو۔ ایسا یوں آ کے اس کی نظر کو یوں تبیین کرتے ہیں۔ آ کر فرماتے ہیں کہ شلائر معاشر یوں کہتا ہے، صفحہ 123 پر یہ مطلب ہے، دین نہ ہم چون مابعد طبیعہ است کہ بے تبیین جہان بے پردازت۔ فلسفہ مابعد طبیعہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جہان کی تبیین کرتا ہے عقل نظری کے ساتھ، درست؟ کہتا ہے دین جو مابعد طبیعہ کی طرح بھی نہیں ہے کہ کیا کرے پھر یہ جہان کی تبیین کرے آ کر۔ وَنَا ہمچن اخلاق است کہ کمال جہان را از راہ اختیار و انتخاب انسان بجوید، یعنی اخلاق کی نفی کر رہا ہے، عقل عملی کی نفی کر رہا ہے۔ یعنی دین اخلاق کی طرح بھی نہیں ہے کہ کمال جہان کو کہاں سے حاصل کرے یا کمال جہان کو کہاں سے پیدا کرے؟ وہ اختیار کے ذریعے۔ ہم علماء اخلاق کیا کہتے ہیں کہ اخلاق و اختیار و انتخاب انسان کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ کمال کو حاصل کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ نہ وہ مابعد طبیعہ کی طرح نہ ہی اخلاق کی طرح، پھر کیا ہے؟ یہ اس کی عبارتیں ہیں، گوہر دین شہود و احساس است، لب لباب دین و اصل دین و گوہر دین شہود و احساس ہے، نہ اندیشے و عمل، یعنی نہ اندیشے یعنی عقل نظری عقیدہ، و نہ عمل یعنی اخلاق و عقل عملی۔ کار دین کار دل است، دین کا کام کیا ہے؟ دل محور ہے دین کا، نہ کار فہم و اعتقاد، دین کے اندر مفاہیم ذہنیہ و معرفت و اعتقاد نہیں ہے، فقط کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ آپ کا یہی شہود کرنا وجود متعالی و نہ متناہی کا یہ دین ہے، نہ یہ کہ
جو معرفت آپ کو حاصل ہو رہی ہے یا جو اعتقاد آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ دین بنے گا آپ کا، یہ نہیں ہے۔ کار دین کار ایمان است ونا کار دانش، یعنی دین کا تعلق ایمان سے ہے، دانش و علم و اعتقاد سے نہیں ہے۔ بے دین تھان، پس نتیجہ کیا نکلا؟ دین نہ عقیدے است نہ اندیشے و نہ عمل، نہ عمل ہے نہ عقیدہ، فقط شہود ہے۔ دین می خواہد، اب یہ خلاصہ اور کرتے ہیں اس کے اوپر، دین می خواہد انسان بشہود مستقیم دست یابد و عالم یا جہان را بدون مفہوم احساس کند، یعنی دین یہ چاہتا ہے کہ انسان شہود کرے، اپنے اندر احساس ایجاد کرے یا احساس پیدا ہو اس کے اندر، اور پھر کیا کرے؟ یہ دین اور اس کو جہان کو اور عالم کو پہچانے، احساس کرے، پہچاننے میں معرفت آ جائے گی، اور بدون مفہوم یہ کام کرے۔ یعنی ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جتنی بھی چیزوں کو آپ حاصل کرتے ہیں مفہوم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ آپ جتنا علم حاصل کرتے ہیں مفہوم، جتنی شناختیں آپ حاصل کرتے ہیں مفہوم سے حاصل کرتے ہیں، یعنی مفاہیم ذہنیہ پہلے بنتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں، علم اصولی آتا ہے، پھر آپ کو شناخت حاصل ہوتی ہے۔ شلائر معاشر کہتا ہے کہ دین بدون مفہوم انسان کو حاصل ہو، احساس کرے عالم کو، جہان کو احساس کرے، یعنی شہود کرے اس کو، مفہوم بیچ دخالت نہ کرے۔ مقصود از احساس جہان، یعنی یہ جو کہا ہے اس نے کہ انسان شہود مستقیم کے ساتھ جہان کو بدون مفہوم احساس کرے، تو مقصود از احساس جہان کیا ہے؟ احساس حقیقت نامتناہی۔ جہان سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دیکھے، یعنی جہان سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقت نامتناہی و حقیقت الہی، اس کو وہ کیا کرے؟ احساس کرے، لیکن بدون مفہوم، مفاہیم بیچ میں نہ آئیں، اعتقاد و معرفت بیچ میں نہ آئے۔ یہاں صفحہ 124 پہ پھر اگر اس کو تھوڑا تبیین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نتیجے تجربہ دینی کے پیامد کیا ہیں، اس کے تبعات و نتائج کیا نکلتے ہیں، یعنی کس طریقے سے ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں۔ پیامد ان نگرش آنس کہ نقد کانٹ و دیگر متفکران ان عصر بر دین نہ درست ہے، یعنی کانٹ جو دین کے اوپر نقد کر رہا تھا، یا تجربہ گرا جو دین کے اوپر نقد کر رہے تھے، یہ دین پر نقد کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ چرا کہ پیش فرض آنان این بودے کے دین نظامی از اندیشے و عقیدے و عمل است۔ کیوں؟ ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ دین یہی اعتقادات ہیں، دین یہی اعمال ہیں، دین یہی رسومات ہیں، دین یہی اندیشہ ہے۔ کتاب مقدس کے اندر جو اعتقادات ذکر ہوئے ہیں، جو معارف ذکر ہوئے ہیں، جو اعمال ذکر ہوئے ہیں، جو مراسم ذکر ہوئے ہیں، یہی دین ہے۔ وہ اس کے اوپر نقد کر رہے تھے۔ پس جب آ کر شلائر معاشر نے دین کی تعریف ہی بدل دی ہے کہ دین شہود و احساس کا نام ہے، تو کانٹ اور دیگر متفکران کے تو جو تجربہ گرا تھے مثلا، وہ جو دین کو آ کر نقد کر رہے تھے، تو اس نظریے کے مطابق وہ دین کو نقد کر رہے ہیں، کسی اور چیز کو نقد کر رہے ہیں؟ کسی اور چیز کو نقد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دین وہ کہہ رہے تھے یہ دین ہے، شلائر معاشر کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ اصلا دین وہ شہود اور احساس ہے، اور وہ نقد پذیر نہیں ہے۔ در حالی کہ دین گناہ احساس و تجربات، انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا اعتقاد کو، انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا اعمال کو، حالانکہ دین یہ نہیں ہے، دین بلکہ کیا ہے؟ احساس و تجربات۔ پیاری تعبیر، انہی تعبیروں کی وجہ سے میں یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں دین چشیدن و ذوق است،
شہود یعنی یہی ہے، انسان چکھے، چشیدن یعنی چکھنا، ذوق، ذائقہ، خود چکھے، اپنے وجود کے اندر احساس کرے، اس کو یہ دین ہے۔ وَاَز مفاہیم و اندیشہ جدا است، جب انسان شہود کرتا ہے تو شہود بدون مفہوم ہوتا ہے، اعتقادات و مفاہیم جدا از شہود ہیں، جدا از احساس ہیں، تو لہذا یہ دین نہیں بن سکتے۔ اور دوسرا جو نتیجہ اس نظریے کا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے، دیگر پیامد این نگرش آنست کہ دین آموختنی نیست۔ دوسرا پیامد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے اس نتیجے کا؟ وہ یہ ہے کہ دین سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ و با مفاہیم و امور بیرون از سرشت انسان شکل نمی گیرد، یعنی دین جو ہے وہ انسان سے باہر کوئی مفاہیم و حقائق کا نام نہیں ہے کہ وہ تشکیل پا رہا ہے پھر ہم اس کو حاصل کریں۔ حاصل کب کیا جاتی ہے؟ جب ایک چیز میرے باہر ایک حقیقت ہو اور مجھ سے جدا ہو، پھر میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن جب میں دین کو احساس و شہود و ذوق، ان تمام یہ چیز مانتا ہوں گوہر دین کو، تو وہ میرے اندر ہے۔ جب میرے اندر ہے تو حصول کا کوئی معنی، یعنی سیکھنے کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ میں دین سیکھنے جاؤں۔ کیا سیکھوں؟ شہود کرو، احساس کرو۔ ہاں، زیرا حقیقت دین احساس و شہود است و احساس اکتسابی و مختنی نیست۔ یہ اس طریقے سے آگے بڑھنا۔ بہرحال یہ خلاصہ کلام ان کی باتوں کا تھا، اصل نظریہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بس شلایر معاشر پھر کیا کہتے ہیں آ کر، دین کی جب یہ اساس یہ ہو گئی، گوہر یہ احساس ہو گیا، شہود ہو گیا، ذوق ہو گیا، چشیدن کا معنی ہو گیا دین کا، پھر یہ کتاب مقدس اور یہ تمام اعتقادات و اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سارے تفاسیر دین ہیں۔ کل بھی اشارہ کیا تھا، یہ سب کیا ہیں؟ تفاسیر شہود و احساس ہیں، اور ان تفاسیر کے اندر تفسیر کرنے والا غلطی کر سکتا ہے۔ بس تم اگر کتاب مقدس کے اوپر نقد کر رہے ہو تو دین پر نقد نہیں کر رہے، بلکہ اس احساس شہود کی تفسیر کے اوپر نقد کر رہے ہو، اور وہ نقد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین کی نفی کرو آ کر اس کے ذریعے اور دین کو نقد پذیر سمجھو اور دین کو نقد کرو آگے، ایسا نہیں ہے۔ فتویٰ سے ہوئی ہے؟ یہ ہے کون متکلمین آلمانی جرمنی کا مسیحی ہے۔ فتویٰ سے ہوئی یہاں تک؟ یہاں پہ انہوں نے اس نظریے کو کس کس نے قبول کیا ہے اس میں انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، ادھر بھی آئے گا ابھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ہمارے جو ہیں وہ بھی اسی نظریے سے متاثر ہو کے اس کو قبول کیا ہے، انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، میں وہ بھی عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ اور ہاں، یہ از جملہ متفکران برجستے کہ دیدگاہ وی یعنی شلایر معاشر را تجربہ دینی پذیرفتے یعنی قبول کیا جنہوں نے، و از نگرش او در ان بارے دفاع کردن یعنی اس دیدگاہ کو، اس نظریے کا دفاع کیا جنہوں نے، میتوان ان افراد را برشمرد۔ چند افراد اس میں مہم ترین ہیں، ایک ولیم جیمز ہے، ایک اسٹیس ہے، جان ہک ہے، اسمتھ ہے، ولیم ایلسٹون ہے، اس کا نظریہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ حتیٰ اقبال لاہوری یعنی اقبال لاہوری یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں یہ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی کتاب کا نام کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اس نظریے کو ذکر کیا، ابھی ہم پڑھیں گے، وہ بھی وہاں پہنچنا ہے ہم نے، وہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ احیاء فکر دینی در اسلام، انگلش میں ہے لیکن فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اس نام سے، احیاء فکر دینی در اسلام۔ یہ تجربہ دینی
کا مفہوم یہ ہے. اور پھر پس منظر کے اندر عرض کیا تھا کہ کیوں اس نظریے کی طرف شلائر معاشر آئے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ شلائر معاشر اس تجربہ دینی کو مطرح کرے. اس میں ایک یہ تھا کہ عقل نظام فلسفی ضعیف ہو گیا تھا، کانٹ اور ہیوم کے اشکالات کی وجہ سے یہ ضعیف ہو رہا تھا. اور جب نظام فلسفی ضعیف ہو رہا تھا تو دین بھی کیا ہے، ضعیف ہو رہا تھا. جب آپ دین کو ثابت ہی براہین فلسفی سے کر رہے تھے اور جب براہین جو ہے وہ باطل ہوتے نظر آ رہے تو دین خود بخود ڈگمگا جاتا ہے. انسان کا ایمان کہ وہ دین نام کی بھی پھر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اخلاق والی بات میں عقل عملی بیچ میں موجود تھا، اس کو بھی اس نے قبول نہیں کیا. اور مذہب رومانٹک اس وقت ظہور پیدا کر چکا تھا. تو بہرحال اس نے اس وجہ سے کہ دین سے لوگ متنفر نہ ہوں، دین سے دور نہ ہوں، تجربہ دینی کے نظریے کو اختیار کیا. اسی طریقے سے نقد کتاب مقدس ہو رہی تھی، تورات و انجیل کے اوپر جو ہے وہ نقد ہو رہا تھا. اور جب کتاب مقدس کو نقد کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ دین کو نقد کرنا ہے. بس دین کے منافی ہو گئے، جا کر لوگ دین کے منکر ہو رہے تھے لوگ. اب جیسے مثلا مثال لیں کہ آپ قرآن کو اگر نقد کرنا شروع کر دے اور اس کو کوئی انسان جواب نہ دے پائے تو اسلام چھوڑ دے گا وہ، کہ تمہارا دین یہی قرآن ہے اور قرآن پر یہ اشکال وارد ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دے پا رہا، بس دین اسلام درست نہیں ہے. تو نقد کتاب مقدس بھی ایسے ہی ہو رہا. تورات و انجیل مسیحیت ہے، یہودیت ہے، درست. اور اب یہ نقد ہو رہے ہیں، بس یہ دین بھی درست نہیں ہے، بے دین ہو جائیں سارے. اس نے آگے کیا تجربہ دینی کو اختیار کیا، اس نے کہا کتاب مقدس دین نہیں ہے، کتاب مقدس تفسیر گوہر دین ہے کہ جو احساس و شہود ہے. بس اگر کتاب مقدس کو تم نقد کرتے ہو آ کے، دین نقد نہیں ہو رہا. دین اس احساس کا نام ہے کہ جو نقد پذیر نہیں ہے. ایک اور محور جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کہ جب ٹیکنالوجی بڑھی اور دنیا کے ساتھ تعامل بڑھا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ادیان سے آشنائی شروع ہونا، تو اس میں مشترکات بھی نظر آئے، ادیان کے اندر اختلافات بھی نظر آئے. بعض تمایزات ہیں، بعض مشترکات ہیں. بس ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے ادیان موجود ہیں اکثر کیا ہیں، مشترکات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہودیت، مسیحیت، اسلام مشترکات بہت زیادہ رکھتا ہے اپنے ساتھ، اس کے ساتھ اختلاف بھی موجود تھے. تو اب جب یہ ادیان تھے تو مسیحیت کے اندر جو معقول چیزیں تھیں اس کے ذریعے کوئی آ کر مسیحیت کو نقد نہ کرے اور دوسرے ادیان جلب ہوں مسیحیت کے اندر، اس نے آ کر تجربہ دینی کا نظریہ مطرح کیا تاکہ نامعقول باتوں کی بھی توجیہ ہو جائے اور دین کی نفی بھی نہ ہو. چوتھی چیز جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی پس منظر ہیں اس کے، یہ تھا کہ اس وقت علوم تجربے کا نظریہ بہت رشد کر رہا تھا. عقل جب باطل ہو گئی تو عقل کے جس طرح اس کا جاگزین رومانٹک نظریہ بن رہا تھا، تجربے گرا بھی میدان میں آئے ہوئے تھے. تجربہ گرا یہ کہتے تھے ہر وہ چیز کی جو تجربے کے دائرے میں آئے وہ تو قبول کریں گے، جو تجربے کے دائرے میں نہ آئے اس کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر تجربے کی پھر مثلا مختلف اقسام بیان کرتے ہیں. تجربہ اس نے پھر شلائر معاشر نے آ کر مثلا کیا کیا ہے، تجربے کو پھر 3 حصوں میں آ کے تقسیم کیا. تجربہ 3 قسم کا ہے، تجربہ درونی، بیرونی و تاریخی. یعنی تجربہ ایک مادہ حصی کے اندر نہیں ہے فقط ٹیلیسکوپ سے لے کر ایک چیز کو اپنی آنکھوں مادی حصی سے دیکھو تو تب وہ تجربہ شمار ہوگا، والا تجربہ شمار نہ. تجربے کی 3 قسمیں، تجربہ درونی، تجربہ بیرونی، تجربہ تاریخی. مثلا یہ 3 تجربے موجود ہیں. تو اب ہم نے دین کی تعریف کیا کی ہے، تجربہ دینی یعنی احساس درونی. تو پس یہ جو اہل تجربہ تھے، تجربے گرا تھے، ان کو بھی اپنے قافلے کے اندر ملانے کے لیے یہ نظریہ بہت جالب تھا. اور یہیں پر علامہ اقبال بھی قائل ہوئے کہ جس طرح کے بعد میں ہم پڑھیں گے کہ تجربہ دینی وہی کیا انہوں نے
شمار کیا، یہی تجربہ دینی ہے. پیغمبر نے ایک تجربہ دینی کیا، ایک احساس تھا اس کا، شہود تھا امر متناہی کا، اور یہ قرآن کیا ہے اس کی تفسیر ہے. ہمارے فقیر کیا کہتے ہیں؟ نقل کہتے ہیں نا اس کو. پر پڑھیں گے وہ فصل، یہ اس میں اشارہ کیا. پانچواں جو پس منظر یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ غرب کے اندر ہیومنزم بہت پیدا ہو گیا تھا، یعنی انسان محوری. انسان ہر چیز کا محور ہے. ہر وہ چیز کے جو انسان کے لیے وہ حقیقت ہوتی ہے، یعنی انسان اصل ہے، باقی کیا ہے اس کی فروعات بنتی ہیں. تو اس انسان محوری کے نظریے چونکہ وہاں پہ موجود تھا، بہت زیادہ ذہن کے اندر آیا ہوا تھا کہ انسان ہی کو محور قرار دے رہے تھے، انسان ہی کی خدمت میں ہر چیز کو قرار دے رہے تھے. تو تجربہ دینی بھی تقریباً انسان محور ہی ہے. احساس و شہود انسان کا درونی مسئلہ ہے، انسان ہی کے ساتھ مربوط ہے. تو لہذا جب انسان محوری کا نظریہ ہے تو ان کے لیے بھی جالب ہے، یہ نظریہ قریب ہے ان کو کرنے کے لیے. اصطلاح ایسی ہے کہ وہ بھی دور نہیں ہوں گے. بہرحال اس طریقے سے انہوں نے یہ چند چیزیں بیان کی. پس اصل نظریہ اور اس کا پس منظر جو ہے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد تجارب کتنی قسم کے مختلف تقسیمیں بیان کی گئی ہیں تجربہ دینی کی اقسام کی. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہے فرانکس ڈیوس. اس نے تجربہ دینی کی 6 اقسام بیان کی ہیں کہ جس کو قبول کیا ہے متفکرین نے اور کہا ہے کہ یہ بہترین تقسیم ہے. کیسے؟ مثلا یوں آ کر تقسیم کرتے ہیں. تجربہ دینی یا امر حسی ہوگا، یعنی امر حسی کے ذریعے ہوگا، یا کیا ہے بدون امر حسی ہوگا. یعنی یہ جو تجربہ دینی ہو رہا ہے، احساس کر رہا ہے وہ ایک حقیقت کو، شہود کر رہا ہے اس کو، یا تو حس کے ذریعے کر رہا ہے یا کیا ہے بدون حس کے ذریعے کر رہا ہے. یہ فرانس کا ہے. کس کا؟ خاتون جو ہے، یہ خاتون ڈیوس کی ہے، خانم ڈیوس. یہ تقسیم بیان کر رہی ہے اس طریقے سے. مثلا امر حسی کی مثال کیا بنے گی؟ امر حسی کی مثال بنے گی مثلا کوئی انسان کیا کرتا ہے، اس سورج کو دیکھتا ہے، اس کے نظم کو دیکھتا ہے، اس کی حقیقت میں تفکر کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے، ایمان لے کر آ جاتا ہے. مثلا توجہ پیدا کر لیتا ہے خدا کی طرف، توجہ پیدا کر لیتا ہے وجود متعالی کی طرف، احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسی ایک سورج کو دیکھنے کے بعد. اب یہ جو سورج دیکھنے کے بعد اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا موجود متعالی کی طرف کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا، مثلا یوں اس قسم کا احساس پیدا ہو جائے اس کے اندر، تو اب کیا یہ امر حسی کے ذریعے ہے، حس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ امر حسی ہے. اب امر حسی پھر کیا ہے، پھر آگے تقسیم ہوتا ہے. امر حسی جو ہے یا تو ہمگانی ہے، یعنی یہ جو امر حسی کے ذریعے احساس کیا ہے، تجربہ حاصل کیا، یہ تجربہ ہمگانی ہے، یعنی سب اس تجربے کو دیکھ سکتے ہیں، سب اس تجربے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. یا کیا ہے، یہ تجربہ کیا ہے، شخصی ہے. تجربہ شخصی ہے یعنی فقط میں نے تجربہ کیا اور میں نے ہی سمجھا ہے اس کو، اور کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا.
ٹھیک ہے. ہماگانی مثلا سب اس کو جانتے. مثلا آپ نے یہی جو میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ سورج کو دیکھا، اس کے سسٹم کو دیکھا، اس کے نظم کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد ایک احساس پیدا ہوا اور اس نے احساس بے وجود متعالی پیدا کیا، تجربہ اس کو حاصل ہوا، تجربہ دینی. اب یہ کیا ہماگانی ہے؟ یعنی سب کے لیے ہے، کسی ایک چیز کسی کے ساتھ خاص نہیں. لیکن اگر کیا ہے پدیدہ شخصی ہو، یعنی یہ تجربہ شخصی ہو. کیسے؟ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں آپ کے لیے ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے، رؤیہ شخصی حاصل ہوتا ہے. تو یہ ایک امر حسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن شخصی ہے، یعنی فقط آپ دیکھتے ہیں، کوئی اور دیکھ نہیں پاتا. بات واضح ہوئی ہے؟ بس تجربہ دینی یا امر حسی کے ذریعے یا امر حسی کے ذریعے نہیں ہے. اگر امر حسی کے ذریعے ہو تو یا تو وہ تجربہ دینی تمام کے لیے ہے یا کیا ہے، شخصی ہے. اب یہ ہماگانی پھر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا متعارف ہے یا کیا ہے، غیر متعارف ہے. یا متعارف ہے یا غیر متعارف ہے. مثلا یہ جو سورج کو دیکھنا ہے اور اس کے ذریعے احساس پیدا کرنا ہے، تجربہ دینی حاصل ہوا ہے جو اس کو، اب یہ کیا ہے، حسی بھی ہے، ہماگانی بھی ہے، یعنی سب دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے ہے مثلا، اور کیا ہے، متعارف بھی ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جو غیر متعارف ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے، اب یہ یہودیوں اس کے مسیحیوں کا جو نظریہ اس کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ اس آگ سے آواز آئی تھی. آگ سے جو آواز آئی ہے یعنی اس آگ کے اندر ملک تھا، فرشتہ تھا، وہ کیا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کو پکار رہا تھا. اب آگ کے اندر موسیٰ ملک کو دیکھ رہا ہے، درست؟ اب حسی ہو گیا. ہماگانی بھی ہے یہ، یعنی حضرت موسیٰ کے ارد گرد اگر جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، یا اگر ہوتے تو دیکھ لیتے. اب یہ تاریخ کی طرف رجوع کریں گے، اس وقت تھے یا نہیں تھے مثلا، وہ الگ بات ہے. کیونکہ ابھی ہم یہودیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہودی اور مسیحیوں کے، کہ جو ملائکہ کے اس طریقے سے تجرد و فلاں فلاں کے قائل نہیں ہیں، مثلا ان کے مطابق چل رہے ہیں. اگر وہ فرشتہ کو دیکھ لیتے، اگر حضرت موسیٰ کے پاس موجود ہوتے، یا اگر تھے انہوں نے دیکھا، مثلا ہماگانی بھی ہے. لیکن کیا متعارف نہیں ہے؟ کیوں؟ آگ میں ہو لیکن جل نہ رہا ہو، ایسا ممکن متعارف نہیں، معمول نہیں ہے. معمول تو یہ ہے کہ جو چیز آگ میں ہو وہ جل بھی جائے، جل بھی رہی ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ملک ہے آگ کے اندر، موسیٰ کو پکار رہا ہے، لیکن خود آگ کے اندر ہوتے ہوئے جل نہیں رہا. بس یہ کیا ہے، امر غیر متعارف ہے. بس تجربہ دینی حسی ہماگانی، اور ہماگانی کے اندر کیا، متعارف ہو غیر متعارف. یہ توریت میں اس کا یہ مفہوم جو ہے، ہاں اس میں شخصی کی مثال آپ کو دے دیے. شخصی پھر کیا ہے، یا تو قابل توصیف ہے، زبان رائج کے ساتھ، یعنی جو زبان ہے انسانوں کی، اس زبان رائج کے اندر قابل توصیف ہے یا قابل توصیف نہیں ہے. مثلا آپ نے خواب دیکھا، خواب امر شخصی تھا، امر حسی و شخصی تھا. اب آپ جب خواب سے بیدار ہوئے، آپ میرے لیے تبیین کرتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں تجربہ ہے، یہ شخصی جو ہیں وہ قابل توصیف نہیں ہے. مثلا عرفاء جو امر شہود کرتے ہیں،
ان کے بعد شہود اصلاً قابل توصیف نہیں ہے. وہ حقیقت کے جو وہ شہود کرتے ہیں، وہ شہود جب تک نہ کرے انسان اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. زبان نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے اصلاً اس شہود کو جو عرفاء نے کیا ہے بعض ایک حقیقت کو اس کو بیان کیا جائے جا کر. بس عرفاء کا جو شہود شخصی ہے، یعنی عارف ہے کہ جو اس مقام پر پہنچ کر ایک حقیقت کو کشف کرتا ہے، دیکھتا ہے، شہود کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت اگر بیان کرنا چاہے تو اس کے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں. بس اگر شخصی ہے تو یا قابل توصیف ہے یا قابل توصیف نہیں ہے. بس آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے 6 قسمیں بن جاتی ہیں. 2 قسمیں امر حسی و ہمگانی کی ہیں، 2 قسمیں امر حسی شخصی کی ہیں، توصیف و قابل توصیف نہ ہونا 4 ہو گئی، اور ایک جو ہے وہ یہ تقریباً ایسے ہی بنے گا. ہاں یہ مثلا 4 ان کو لیں گے، 2 ان کو لیں گے، امر حسی و امر بدون حسی. مثلا اس طریقے سے اس کو تقریباً 6 قسموں میں یہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ مطلب واضح ہو گیا. اور یہ ایک تقسیم تجارب دینی کی اس طریقے سے ہے، یعنی اتنے قسم کے ہمارے پاس تجربے دینی ہیں، یعنی جتنے بھی تجربے دینی ہوں گے وہ ان 6 قسموں کے اندر موجود ہوں گے. کوئی ایک تجربہ دینی اس میں پایا جائے گا. اور پھر تجربہ دینی کی ایک ہمارے یعنی خود اسلام میں تجربہ دینی ہے یا نہیں ہے. تجربہ دینی ہے، جیسے مثال دی تھی کہ بدون امر حسی سے کیا مراد؟ یعنی آپ شہود کرتے ہیں لیکن حس نہیں ہے وہ، یعنی اصلاً حواس خمسہ اس کے اندر مشغول نہیں ہے. اب جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی تھی حسی تھی، مثلا خواب دیکھنا حسی ہے، آگ میں ملک کو دیکھنا حسی ہے، سارا ہے. لیکن بعض شہود ایسے ہیں کہ جو اصلاً حس کے ذریعے نہیں ہوتے، بدون ماورا حس ہیں وہ. مثلا آپ اس کو شہود کرتے ہیں اس کو. ہاں مثال ہے کوئی؟ شہود اب ہوگی حتماً، یہ شہود عقلی و فلاں فلاں مثلا لے کر آتے ہیں تقریباً. الہام مثلا ہاں، شہود حسی غیر حسی ملے ہیں. تو یہ جو غیب کو شہود میں ایک عام انسان بھی بدل سکتا ہے یا صرف آئمہ ہی بدل سکتا ہے؟ کس کو؟ غیب جو ہے غیب اس کو شہود میں شہود ہوتا ہے، یعنی بدلنا نہیں ہے. مثلا آپ اتنے بلند ہوں کہ مثلا یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بیاری چشمان روح و عقل سیمائے آن حقیقت نادیدنی ادراک شود. یعنی آپ کیا کریں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ شہود غیر حسی ہوگا. جیسے مثلا مولا امیر علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کسی نے اگر پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کیا کہا مولا نے، اصلا میں نے اس خدا کی کبھی عبادت نہیں کی کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن نہ اس سار والی آنکھوں سے بلکہ دل کی آنکھوں سے. دل کی آنکھوں سے جو شہود غیر حسی ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے، ہمارے آئمہ نے بھی اس شہود تجربہ دینی سے استفادہ کیا ہے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. جیسے مثال آپ کو دی تھی، خود قرآن کے اندر بھی آیت موجود ہے. یہ کشتی والی جو مثال دی تھی خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اس میدان میں ہوتے ہیں تو مجھے مانتے ہیں، لیکن جب کنارے پہ آ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اور پھر امام صادق علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اس تجربہ دینی سے استفادہ کیا ہے. اور وہ مثال دی تھی کہ مثلا کشتی میں جا رہے تھے، اس سے پوچھا کہ تم مثلا وہ اس کشتی میں کبھی پھنسے، بھمر میں پھنسے ہو، اس طریقے سے آپ کے ذہن میں ہے وہ. مثلا دیکھیں خوبصورت ہے، انہوں نے وہ حدیث لکھی ہے، ایک اچھا ہو جائے، تبرک ہو جائے کہ اس میں مثلا قال رجل للصادق علیہ السلام یبنا رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہو، مجھے بتائیں، رہنمائی کریں میری، خدا کیا ہے. فقد اکثر علی المجادلون وحیرونی، مجادل مناظرہ کرنے والے آتے ہیں میرے پاس اور مجھے حیران کر دیتے ہیں. مثلا خدا کو اوپر اشکال کرتے ہیں، مثلا
سوالات اٹھاتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں اس طریقے سے. فقال له یا ابا یا عبداللہ، یعنی اس کا نام میرا خیال میں عبداللہ ہوگا، یا ویسے ان کو عبداللہ سے یاد کیا اس کو. کہتے ہیں حل رکبت سفینۃ قط، تو ابھی تک تم سفینہ پہ کشتی پہ سوار ہوئے ہو؟ قال نعم. قال فهل كسر بك حيث لا سفینۃ تنجیک ولا سباحۃ تغنیک. کہتے ہیں کہ کیا ایسا پیش آیا ہے تمہارے ساتھ کہ سفینہ کو کوئی نجات دینے والا نہ ہو، یعنی سفینہ ٹوٹ گئی ہے، وہ تمہیں نجات نہیں دے سکتی. ولا سباحہ، کوئی غواص بھی موجود نہیں ہے کہ جو تمہیں غرق ہونے سے بچا لے. آیا ایسا پیش آیا ہے؟ قال نعم. قال فهل تعلق قلبك هناك، کیا تمہارا اس وقت دل متعلق ہوا ہے کس کے؟ کہ ان شیئا من الاشیاء قادر على ان يخلصك من ورطتك، کہ تمہارے دل میں یہ آئے کہ کوئی ہے ایسی چیز کہ جو مجھے اس بھنور سے بچا لے. قال نعم. قال صادق علیہ السلام ذالک الشیء هو اللہ القادر علی الانجاء، وہی شے کہ جو تمہارے ذہن کے اندر آئی تھی، کوئی ہے مجھے یہاں بھی اس مشکل سے بچانے والا، وہی خدا قادر ہے. یہ حدیث یہاں پہ آپ کیا ہے، آپ یوں کہیں کہ تجربہ دینی سے استفاد کیا ہے. یہاں ایک تقسیم یہ تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ جو فرانکس ڈیوس نے اس کو بیان کیا تھا 6 قسموں میں. اس کے علاوہ بھی تقسیم بیان کی گئی ہیں. مثلا یہ کہا گیا تجربہ دینی یا تجربہ، یعنی ایسا تجربہ جو اصالتاً دینی ہے، یا کیا ہے ایسے تجارب جو تفسیری ہیں، یعنی اس کی تفسیر دینی کی گئی ہے. وہ تجربہ کے جو اصالتاً دینی ہے اس کا کیا مثال ہے؟ مثلا یہ جو حضرت موسیٰ درخت کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ انی ان اللہ رب العالمین، میں خدا ہوں جو کہ رب عالمین ہے. اب یہ جو شہود ہوا ہے، احساس ہوا ہے، یہ جو تجربہ دینی حاصل ہوا ہے حضرت موسیٰ کے لیے، یہ تجربہ دینی اصالتاً دینی ہے، یعنی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ خود وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ درخت کو شہود کر رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے انی ان اللہ. اب جو بھی یہ جملہ سنے گا اس شہود کے اندر، وہ دینی مانے گا اس کو، نہیں ہے کہ مثلا دینی تفسیر کی جائے گی اس کو. بس ایسا تجربہ دینی اصالتاً دینی کہلاتا ہے. لیکن اکثر تجارب ایسے ہیں کہ جن کو دینی تفسیر کیا جاتا ہے. جیسے کل بھی مثال دی تھی، مثلا آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں جلدی، اتفاقاً آپ کی کلاس جلدی ختم ہو گیا، آپ گھر جاتے ہیں. جیسے ہی آپ پہنچے، ہم دیکھا اسی ٹائم پہ آگ بھڑکی ہے گھر کے اندر. اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو میرا گھر جو ہے جل کر راکھ ہو جاتا اور خاندان کو نقصان ہو جاتا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس تجربے کو دینی تفسیر کرتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا تھا کہ جس نے مجھے جلدی پہنچا دیا یہاں پر، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا مثلا. اب آپ آ کر تفسیر کر رہے ہیں. بس ایسے تجربے کیا کہلائیں گے؟ دینی تفسیری کہلائیں گے. یعنی یہ تجربہ دینی ہے، یعنی کیسے تجربہ دینی ہے؟ یعنی تفسیر اس کی دین سے کی گئی ہے، اصالتاً دینی نہیں ہے. ایک اور تقسیم جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، اور یہ مطلب جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ بعد میں اسلام کے اوپر کیا نظریہ اس میں تھوڑا اشارہ کریں گے. یہ ایک تقسیم جو کی گئی وہ یہ کہ تجربہ معرفت بخش و تجربہ احیاء گر. تجارب دینی 2 قسم کے ہیں، یا وہ احیاء گر ہوں گے یا معرفت بخش ہوں گے. کیسے؟ مثلا کہتے ہیں یہ جو تجارب معرفت بخش ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ تجربہ، اور اس تھوڑی دیر کے اندر جو تجربہ حاصل ہوا ہے اچانک ہوا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ اچانک اور تھوڑی دیر کے اندر انسان کو ایک معرفت دے جاتا ہے، کہ جو معرفت کیا ہوتی ہے؟ غیر استدلالی ہوتی ہے اور توصیف ناپذیر ہوتی ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. حالات ایسے طاری ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ مثلا خود کہتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا.
ایک معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بس ایسے تجربے کے جو یہ خصوصیت رکھتے ہوں کہ اچانک سے آئیں، کوتاہ مدت ہوں، اور اس سے کیا ہے غیر استدلالی ایک معرفت حاصل ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں تجربہ معرفت بخش۔ بعض تجارب ایسے ہیں جو احیاء گر ہیں، معرفت حاصل نہیں ہوتی لیکن انسان میں کیا ہے تحول ایجاد کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال دی تھی بشر حافظ کی، بشر حافظ کی جو مثال ہے وہ تجربہ احیاء گر تھا نا، معرفت بخش۔ معرفت یعنی اس تجربے سے اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر تحول ایجاد ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ معرفت کے دنبال میں گیا تھا کہ جب اس نے یہ جملہ سنا کہ امام نے کہا کہ یہ حر ہی ہے کہ جو کام کر سکتا ہے، عبد خدا ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ تو اس کے اندر جو تحول ایجاد ہوا یہ تجربہ دینی تھا، اور یہ تجربہ احیاء گر کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی اکثر انسانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تقریباً تجربہ دینی کی جو غرب کے اندر بحثیں موجود ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ ایک مطلب فقط رہ گیا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ عرض کرنے کے بعد پھر تجربہ دینی کے ذریعے وحی کو کیسے تفسیر کیا گیا ہے، اور پھر روشن فکران مسلمانوں نے کیسے تبیین کیا آ کر اس کو انشاءاللہ پھر بعد والے جلسے میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری یہ فاصل ختم ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد۔